السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں نے بتایا تھا کہ پنجاب حکومت نے جماعت کے پاس جرائد اور کتب پر پابندی لگائی ہے کہ ان کی اشاعت نہیں ہو سکتی یا ڈسپلے وغیرہ نہیں ہو سکتا، اور اس بات کی وہاں کے بعض اخبارات نے خبریں بھی دیں. آج کل فون پر ہی تصویری عکس، میسیجز اور مختلف قسم کے جو طریقے ہیں پیغام بھیجنے کے، ان کے ذریعے سے منٹوں میں خبریں دنیا میں گردش کر جاتی ہیں. مجھے بھی لوگ خط لکھتے ہیں سن کے، دیکھ کے، فیکس وغیرہ کے ذریعے سے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ان نام نہاد علماء کے کہنے پر اسی طرح کی حرکتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، اور ابتدا سے ہی جب سے کہ جماعت احمدیہ قائم ہے اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان حرکتوں سے نہ پہلے کبھی جماعت کو نقصان پہنچا اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی پہنچے گا. نہ ہی یہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی کسی ماں نے وہ بچہ جانا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خدائی مشن کو ان باتوں سے روک سکے. ان علماء، نام نہاد علماء اور ان کی طرف دیکھنے والی حکومتوں کو احمدیت کی ترقی دیکھ کر حسد کے اظہار کا کوئی بہانہ چاہیے. اس حسد میں یہ اتنے اندھے ہیں کہ عقل پر ان کے بالکل پردے پڑ جاتے ہیں. بظاہر پڑھے لکھے لوگ جاہلوں سے بڑھ کر اپنی حالتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ دیکھیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو حضرت مسیح علیہ السلام نے
کس طرح بیان فرمایا، اور جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں یہ سب کچھ کس خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ انصاف پسند مسلمان جو ہیں عربوں میں سے بھی اور دوسری قوموں میں سے بھی، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، جب جماعت کا لٹریچر دیکھتے ہیں، کتب دیکھتے ہیں، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ ان نام نہاد علماء نے جو اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار سمجھتے ہیں، کس طرح جھوٹ اور فریب سے حضرت مسیح علیہ السلام کے خیالات کو، تعلیمات کو، آپ کی تحریرات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی شان کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ ہمارے جو لائیو ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں MTA کے، ان میں بھی اور خطوط کے ذریعے سے بھی اس بات کا اکثر یہ لوگ اظہار کرتے ہیں جو بھی احمدی نہیں ہوئے، کہ ہمیں اس مقام اور اس شان کا اب پتہ لگا ہے، نہیں تو ان علماء نے تو ہمیں جہالت کے پردے میں رکھا ہوا تھا۔ لوگوں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ احمدیت کی دشمنی میں یہ لوگ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام پر حرف لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ بہرحال ان علماء کا تو دین ہی دشمنی اور فساد ہے، اس لیے کبھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہم حقیقت معلوم کریں، چاہے اس کی وجہ سے سادہ لو مسلمانوں میں جتنا بھی بگاڑ پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ تو ان کے کام ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو دین سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات پیارے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ان مخالفین کے یہ عمل ہمارے ایمانوں میں جلا پیدا کرنے کے لیے، حضرت مسیح علیہ السلام سے تعلق میں بڑھنے کے لیے کھاد کا کام دینے والے ہونے چاہیے۔ اگر ہماری حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ کم تھی تو اب زیادہ توجہ پیدا ہونی چاہیے۔ ایک پنجاب حکومت کی روک سے تو کیا تمام دنیا کی حکومتوں کی روکوں سے بھی یہ کام نہیں رک سکتے، کیونکہ یہ انسانی کوششوں سے کیے جانے والے کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں۔ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو علم و معرفت کے خزانوں کے ساتھ بھیجا ہے اور کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بڑی بڑی روکوں اور مخالفتوں کے بعد جماعت کی ترقی زیادہ ابھر کر سامنے آئی۔ اپنے ہی زوم میں جو ہمارے خلاف یہ قدم اٹھایا گیا ہے، یہ تو ایک معمولی سی روک ہے۔ ہمیں تو جتنا دبایا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کو بڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی بہتر ہوگا، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ فکر اور پریشانی کی ضرورت نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اب تو
دنیا کے اور ممالک میں بھی چھپ رہی ہیں، ویب سائٹ پر بھی میسر ہیں، آڈیو بھی بعض کتب میسر ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی مہیا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک زمانہ تھا جب یہ فکر تھی کہ اشاعت پر پابندی سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ علم اور معرفت کے خزانے جو ہیں یہ فضاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ایک بٹن دبانے سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے علم کلام اور کتب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایم ٹی اے پر بھی میں نے اب سوچا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا درس پہلے سے زیادہ وقت بڑھا کر دیا جائے گا، اور اس طرح پاکستان کے ایک صوبے کے قانون کی وجہ سے دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہر جو روک ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، نئے راستوں اور ذرائع کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سے نہ صرف اصل زبان میں کتابیں چھپیں گی یا درس ہوں گے، بلکہ بہت ساری قوموں کی مقامی زبانوں میں بھی یہ مواد میسر آ جائے گا۔ بس جن کے دلوں میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کیونکہ لوگ لکھتے ہیں اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، وہ اسے دلوں سے نکال دیں۔ ہمارے لٹریچر کے خلاف یہ جو ساری کارروائی کی گئی ہے، اس سے ایک بات بہرحال واضح ہے، اور یہ بڑی ابھر کے سامنے آ گئی ہے، پہلے بھی آتی ہے ہمیشہ، کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑے ہوئے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے یہ بہت بڑے علمبردار ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی انصاف کی نظر سے جماعت کے لٹریچر کو نہ کبھی پڑھا ہے، نہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو عموماً ہماری طرف سے ان کے دعوے کی حقیقت اور ان کا اصل چہرہ ان کو دکھایا جاتا رہتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج بھی میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے، جن میں ہمارے مخالفین کے خیال میں نعوذ باللہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، شان کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، تعلیمات کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، یا ان میں نفرت اور دل آزاری کا مواد ہے، اس میں سے چند وہ حوالے پیش کروں۔ سارے مضامین تو بڑے وسیع ہیں۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کے ہمیں دکھائے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص ان کو سننے اور پڑھنے سے اپنے کان اور آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ بہرحال ان نام نہاد علماء سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن ایسے وہ ہزاروں لوگ جو ہماری باتیں ایم ٹی اے کے ذریعے سے سنتے ہیں، ان کے دلوں کو مزید کھولنے کے لیے اور احمدیوں کے دل و دماغ میں مزید جلا پیدا کرنے کے لیے، اس کا صحیح ادراک پیدا کرنے کے لیے میں کچھ حوالے پیش کروں گا۔ پہلا مثلا حمد الہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا جو پیارا انداز حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الہی تیرا ہزار ہزار شکر کہ تو نے ہم کو اپنی پہچان کا آپ راہ بتایا اور اپنی پاک کتابوں کو نازل کر کے فکر اور عقل کی غلطیوں اور خطاؤں سے بچایا، اور درود اور سلام حضرت سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کی آل و اصحاب پر کہ جس سے خدا نے ایک عالم گمگشتہ کو سیدھی راہ پر چلایا، وہ مربی اور نفع رساں کہ جو بھولی ہوئی خلقت کو پھر راہ راست پر لایا، وہ محسن اور صاحب احسان کہ جس نے لوگوں کو شرک اور بتوں کی بلا سے چھڑایا، وہ نور اور نور افشاں کہ جس نے توحید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا، وہ حکیم اور معالج زمان کہ جس نے بگڑے ہوئے دلوں کا راستی پر قدم جمایا، وہ کریم اور کرامت نشان کہ جس نے مردوں کو زندگی کا پانی پلایا، وہ رحیم اور مہربان کہ جس نے امت کے لیے غم کھایا اور درد اٹھایا، وہ شجاع اور پہلوان جو ہم کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ حلیم اور بے نفس انسان کہ جس نے بندگی میں سر جھکایا اور اپنی ہستی کو خاک سے ملایا، وہ کامل واحد اور بحر عرفان کہ جس کو صرف خدا کا جلال بھایا اور غیر کو اپنی نظر سے گرایا، وہ معجزہ قدرت رحمان کہ جو امی ہو کر سب پر علوم حقانی میں غالب آیا اور ہر یک قوم کو غلطیوں اور خطاؤں کا ملزم ٹھہرایا۔ پھر کسی بھی شخص کے اعلیٰ اخلاق کا یا اس کے تکالیف میں مبتلا ہونے سے پتہ چلتا ہے، یا کشائش میں اور طاقت میں جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑھ کر اظہار اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے خاص مقربوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر جو اعلیٰ مقام ہے وہ اس کا اظہار ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایام مصائب اور زمانہ فتوحات میں کیا تھے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ تا لوگ جمیع اخلاق میں ان کی پیروی کریں، اور جن امور پر خدا نے ان کو استقامت بخشی ہے اس سے زیادہ استقامت پر سب حق کے طالب قدم ماریں، یعنی اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات نہایت بدیہی ہے، صاف ظاہر ہے کہ اخلاق فاضلہ کسی انسان کے اس وقت بپایا ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوں۔ ہر اخلاق کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوں تو وہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور اسی وقت دلوں پر ان کی تاثیریں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ معتبر اور قابل تعریف ہے کہ جو قدرت انتقام کے وقت میں ہو، جب انتقام لینے کی طاقت ہو کسی میں، اس وقت معاف کرنا یہی قابل تعریف ہے۔ اور پرہیزگاری وہ قابل اعتبار ہے کہ جو نفس پروری کی قدرت موجود ہوتے ہوئے پھر پرہیزگاری قائم رہے۔ غرض خدا تعالیٰ کا ارادہ انبیاء اور اولیاء کی نسبت یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر یک قسم کے اخلاق ظاہر ہوں اور بپایا ثبوت پہنچ جائیں۔ سو خدا تعالیٰ اسی ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے ان کی نورانی عمر کو دو حصے پر منقسم کر دیتا ہے۔ دو حصے آتے ہیں، ایک حصہ تنگیوں اور مصیبتوں میں گزرتا ہے اور ہر طرح سے دکھ دیے جاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں تا وہ اعلیٰ اخلاق ان کے ظاہر ہو جائیں کہ جو بجز سخت تر مصیبتوں کے ہرگز ظاہر اور ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر ان پر وہ سخت تر مصیبتیں نازل نہ ہوں تو یہ کیوں کر ثابت ہو کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ مصیبتوں کے پڑنے سے اپنے مولا سے بے وفائی نہیں کرتے بلکہ اور بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں، اور خداوند کریم کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے سب کو چھوڑ کر
انہی پر نظر عنایت کی اور انہی کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لیے اور اس کی راہ میں ستائے جائیں سو خدائے تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، ان کا صبر، ان کا صدق قدم، ان کی مردی، ان کی استقامت، ان کی وفاداری، ان کی فتوت شعاری یعنی جوان مردی لوگوں پر ظاہر کر کے الاستقامت و فوق الکرامہ کا مصداق ان کو ٹھہراوے، کیونکہ کامل صبر بجز کامل مصیبتوں کے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور اعلیٰ درجے کی استقامت اور ثابت قدمی بجز اعلیٰ درجے کے زلزلے کے معلوم نہیں ہو سکتی، اور یہ مصائب حقیقت میں انبیاء اور اولیاء کے لیے روحانی نعمت ہیں جن سے دنیا میں ان کے اخلاق فاضلہ جن میں وہ بے مثل اور مانند ہیں ظاہر ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے درجات کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر خدا ان پر یہ مصیبتیں نازل نہ کرتا تو یہ نعمتیں بھی ان کو حاصل نہ ہوتیں، اور نہ عوام پر ان کے شمائل حسنہ کما حقہ کھلتے، بلکہ دوسرے لوگوں کی طرح اور ان کے مساوی ٹھہرتے، پھر تو ایک جیسے ہو جاتے سارے، اور گو اپنی چند روزہ عمر کو کیسے ہی عشرت اور راحت میں بسر کرتے، پر آخر ایک دن اس دار فانی سے گزر جاتے، اور اس صورت میں نہ وہ عیش اور عشرت ان کی باقی رہتی، نہ آخرت کے درجات عالیہ حاصل ہوتے، نہ دنیا میں ان کی وہ فتوت اور جوان مردی اور وفاداری اور شجاعت شہرائے آفاق ہوتی جس سے وہ ایسے ارجمند ٹھہرے جن کا کوئی مانند نہیں، اور ایسے یگانہ ٹھہرے جن کا کوئی ہم جنس نہیں، اور ایسے فرد الفرد ٹھہرے جن کا کوئی ثانی نہیں، اور ایسے غیب الغیب ٹھہرے جن تک کسی اور کی رسائی نہیں، اور ایسے کامل اور بہادر ٹھہرے کہ گویا ہزارہ شیر ایک قالب میں ہیں اور ہزارہ پلنگ ایک بدن میں، یہ مدد چیتے جن کی قوت اور طاقت سب کی نظروں سے بلند تر ہو گئی اور جو تقرب کے اعلیٰ درجات تک پہنچ گئی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور دوسرا حصہ انبیاء اور اولیاء کی عمر کا فتح میں ہے، اقبال میں، دولت میں بمرتبہ کمال ہوتا ہے، تا وہ اخلاق ان کے ظاہر ہو جائیں کہ جن کے ظہور کے لیے فتح مند ہونا، صاحب اقبال ہونا، صاحب دولت ہونا، صاحب اختیار ہونا، صاحب اقتدار ہونا، صاحب طاقت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اپنے دکھ دینے والوں کے گناہ بخشنا اور اپنے ستانے والوں سے درگزر کرنا اور اپنے دشمنوں سے پیار کرنا اور اپنے بد اندیشوں کی خیر خواہی بجا لانا، دولت سے دل نہ لگانا، دولت سے مغرور نہ ہونا، دولت مندی میں امساک اور بخل اختیار نہ کرنا، اور کرم اور جود اور بخشش کا دروازہ کھولنا، اور دولت کو ذریعہ نفس پروری نہ ٹھہرانا، اور حکومت کو آلائے ظلم و تعدی نہ بنانا۔ ظلم حکومت اگر طاقت ہاتھ میں آ جائے تو اس کی وجہ سے ظلم نہ کرنا، یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لیے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے، اور اسی وقت یہ بپایا ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لیے دولت اور اقتدار دونوں میسر ہوں۔ پس چونکہ بجز زمانہ مصیبت بجز زمانہ مصیبت و اعتبار و زمانہ دولت و اقتدار، کمزوری اور مصیبت کا زمانہ اور دولت و اقتدار کا زمانہ، یہ دونوں قسم کے اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر یہ چیزیں ایسے اخلاق جو ہیں کمزوری کی حالت میں بھی اور فتح کی حالت میں اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب انسان مصیبت کا زمانہ بھی دیکھے اور دولت اور اقتدار کا زمانہ بھی دیکھے۔ پھر فرمایا کہ اس لیے حکمت کاملہ یزدی نے تقاضا کیا کہ انبیاء اور اولیاء کو ان دونوں طور کی حالتوں سے کہ جو ہزارہا نعمتوں پر مشتمل ہیں متمتع کرے، لیکن ان دونوں حالتوں کا زمانہ وقوع ہر یک کے لیے ایک ترتیب پر نہیں ہوتا۔
دونوں حالتیں ہوتی ہیں لیکن ایک ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ حکمت الہیہ بعض کے لیے زمانہ امن و آسائش پہلے حصہ عمر میں میسر کر دیتی ہے اور زمانہ تکالیف پیچھے سے، اور بعض پر پہلے وقتوں میں تکالیف وارد ہوتی ہیں اور پھر آخر نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے، اور بعض میں یہ دونوں حالتیں مخفی ہوتی ہیں اور بعض میں کامل درجے پر ظہور و بروز پکڑتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں انتہائی طور پر۔ اور فرمایا کہ اس بارے میں سب سے اول قدم حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں، یعنی تنگی کے حالات بھی ہوئے اور فتح و نصرت کے حالات بھی ہوئے، اور ایسی ترتیب سے آئیں کہ جس سے تمام اخلاق فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب کے روشن ہو گئے، اور مضمون انکا لعلی خلق عظیم کا یہ پایہ ثبوت پہنچ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر اعلیٰ وجہ الکمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے۔ آپ کے اخلاق کا کمال تک پہنچنا صرف آپ کے اخلاق کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کیونکہ جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا، ان کی تصدیق کی اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا۔ بس اس تحقیق سے یہ اعتراض بھی بالکل دور ہو گیا کہ جو مسیح کے اخلاق کی نسبت دلوں میں گزر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اخلاق حضرت مسیح علیہ السلام دونوں قسم مذکورہ بالا پر علی وجہ الکمال ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک قسم کی روح سے بھی ثابت نہیں ہیں، کیونکہ مسیح نے جو زمانہ مصیبتوں میں صبر کیا تو کمالیت اور صحت اس صبر کی تب بپایہ صداقت پہنچ سکتی تھی کہ جب مسیح اپنے تکلیف دہندوں پر اقتدار اور غلبہ پا کر اپنے موذیوں کے گناہ دلی صفائی سے بخش دیتا، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں ان کے گناہ دلی صفائی سے بخش دیتا، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں اور دوسرے لوگوں پر بکلی فتح پا کر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے دیکھ کر پھر ان کا گناہ بخش دیا، اور صرف انہیں چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت احدیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا، اور بجز ان ازلی ملعونوں کے ہر یک دشمن کا گناہ بخش دیا، اور فتح پا کر سب کو لا تثریب علیکم اليوم کہا، اور اسے عفو تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال ہوتا تھا، اس عفو تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال ہوتا تھا، اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالفوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر مقتول خیال کرتے تھے، یعنی ایسا عفو دکھایا جو مخالفوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگتا تھا کہ بہت مشکل ہے، ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ اپنی شرارتوں کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اب ہماری سزا صرف یہی ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے گا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہزاروں انسانوں نے ایک ساتھ میں دین اسلام قبول کر لیا اسی وجہ سے، اور حقانی صبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ایک زمانہ دراز تک جناب نے ان کی سخت ایذاؤں پر کیا تھا، آفتاب کی طرح ان کے سامنے روشن ہو گیا۔ ایسا صبر تھا جو روشن ہو گیا، آفتاب کی طرح ان کے سامنے روشن ہو گیا، اور چونکہ فطرتاً یہ بات انسان کی عادت میں داخل ہے کہ اسی شخص کے صبر کی عظمت اور بزرگی انسان پر کامل طور پر روشن ہوتی ہے کہ جو بعد زمانہ آزار کشی کے اپنے آزار دہندہ پر قدرت انتقام پا کر اس کے گناہ بخش دے، یعنی کہ ایک لمبے زمانے تک آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن فرمایا کہ اسی وقت اس کا اظہار ہو سکتا ہے صحیح صبر کا، حقیقی صبر کا، جب جس کو تکلیفیں دی جائیں اس کو جب بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قدرت حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، تب وہ گناہ بخش دے ساروں کو۔ تو یہ ہے اصل حقیقی صبر، اور یہ نمونہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔
فرمایا کہ اس وجہ سے مسیح کے اخلاق کو جو صبر اور حلم اور برداشت کے متعلق تھے بخوبی ثابت نہ ہوئے، اور یہ امر اچھی طرح نہ کھلا کہ مسیح کا صبر اور حلم اختیاری تھا یا اضطراری تھا، کہ مسیح نے اقتدار اور طاقت کا زمانہ نہیں پایا تا دیکھا جاتا کہ اس نے اپنے موذیوں کے گناہ کو عفو کیا یا انتقام لیا۔ برخلاف اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صدہا مواقع میں اچھی طرح کھل گئے اور امتحان کیے گئے، اور ان کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہو گئی، اور جو اخلاق، کرم اور جود اور سخاوت اور اثار اور فتوت اور شجاعت اور ظہر اور قناعت اور اعراض عن دنیا سے بے رغبتی کے متعلق تھے، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے بے شمار خزائن کے دروازے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے، سو جناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا، اپنے آرام پر ایک پائی بھی خرچ نہیں کی، نہ کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی، بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں، جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی، اپنی ساری عمر بسر کی، بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی، اور وہ جو دل آزار تھے ان کو ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی، سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا، اور کھانے کے لیے نانے جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں، پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا، اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا، اور اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، بجز یعنی کہ ابتدائی زندگی سے لے کے آخر تک، وصال تک، بجز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا، اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر معرکہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا، سخت مشکل جگہ ہوتی تھی، خالصتاً خدا کے لیے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی۔ غرض جود اور سخاوت اور زہد اور قناعت اور مردی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو اخلاق فاضلہ ہیں، وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی۔ اور فرماتے ہیں، اور خدا نے اس ذات مقدس پر انہی معنوں کر کے وحی اور رسالت کو ختم کیا کہ سب کمالات اس وجود واجود پر ختم ہو گئے۔ وہذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر ایک عیسائی کے سوال پر وضاحت فرماتے ہوئے کہ روشنی اور نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، سوال یہ تھا کہ مسیح نے اپنی نسبت یہ کلمات کہے ہیں کہ میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماندے ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا، اور یہ کہ میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں، میں زندگی اور راستی ہوں۔ تو سوال یہ تھا کیا بانی اسلام نے کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوب کیے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے۔ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے۔ مسیح کے فرمایا کہ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے مسیح کے گزشتہ اقوال پر غالب ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے۔ بس جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے،
اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے موسوم کرے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ جاءکم من اللہ نور، یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتی ہے۔ اب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کے ساتھ پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، یعنی شرط یہ لگائی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو میرا پیار حاصل ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے، اس طرح پر کہ خود اس کے دل میں محبت الہی کی ایک سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کا انس و شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے۔ تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر قوی جذبے کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تب جذبات نفسانیہ پر وہ غالب آ جاتا ہے اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کے خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ سب سے کامل انسان اور کامل نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو کریم ہے، تمام امور خیر میں صاحب کمال ہے، کمالات کے تمام انواع میں ہر رنگ میں سب کو لے جانے والا ہے، تمام رسولوں اور نبیوں کا خاتم ہے، ام القرا میں آنے والا موعود نبی جو سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس کے فیض یابوں کی زبانیں ہر وقت اس کی ستائش سے تر رہتی ہیں، اور وہ اس روح سے بھی کامل ستائش کا مستحق ہے کہ اس نے امت کی خاطر انتہائی مشقت و محنت اپنے اوپر لی اور دین کی عمارت کو بلند کیا، اور اس لیے بھی کہ وہ ہمارے لیے ایک روشن اور تاباں کتاب لایا، اور اس لیے بھی کہ اسے اپنے خداوند رب العالمین کے پیغاموں کے پہنچانے میں ہمارے لیے طرح طرح کے ایذاؤں کا نشانہ بننا پڑا، پھر اس لیے بھی کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں ناتمام اور ناقص رہا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل کیا اور ہمیں افراط اور تفرید سے اور دیگر عیوب و نقائص سے پاک شریعت عطا کی اور اخلاق کو کمال تک پہنچایا، اور جو کچھ ناقص تھا اسے کامل کیا، اور تمام اقوام عالم کو اپنا ممنون احسان کیا، اور چوٹی کے فصیح و بلیغ بیانوں اور نہایت روشن وحی کے ذریعے سے رشد کی راہیں بتائیں، اور مخلوق کو گمراہی سے بچایا، اور اپنے نمونے کے ذریعے سے کنارہ کش بنایا،
اور بہائم و انعام کو گویا کر دیا، یعنی ایسے لوگ جو جانور کی طرح رہنے والے تھے، ان پڑھ جاہل تھے اور جٹ تھے، ان کو بھی زبانیں دیں، ان کی زبانوں کو شائستہ کر دیا، ان کے اخلاق کو بلند کیا اور ان میں ہدایت کی روح پھونک دی، اور تمام مرسلین کے وارث بنا دیا، اور انہیں ایسا پاک و صاف کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے پانی کی طرح اپنے خون بہا دیے، اور کامل اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو بکلی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ پھر دوسری طرف آپ نے اچھوتے اور مخفی در مخفی لطائف و معارف اور نادر نکات کی تعلیم دے کر ہمارے جیسے آپ کے دسترخوان کا پسخوردہ کھانے والوں کو حقیقی فضیلت کے مقام پر پہنچا دیا، اخلاق میں بھی اعلیٰ کر دیا، علم و معرفت میں بھی اعلیٰ کر دیا، اور آپ کی رہنمائی کے طفیل حق تعالیٰ تک پہنچنے کی راہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، روحانیت میں بھی اوپر لے گئے، اور ہم فلک بری پر جا پہنچے بعد اس کے کہ ہم زمین میں دھنس چکے تھے۔ بس اے اللہ، روز جزا تک اور عبدالآباد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک طاہرین طیبین پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر بھی بنے اور منصور بھی، جو اللہ تعالیٰ کی چیدہ اور برگزیدہ جماعت ہے، جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنی عزتوں اور آبروؤں اور اپنے اموال اور اولاد پر اللہ تعالیٰ کو مقدم کیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی برکات کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان سے بہتر ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد وہی نبی آ سکتا ہے جس کی تربیت آپ کے فیضان سے ہوئی ہو اور آپ کی پیشگوئی کے ماتحت آیا ہو، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ختم نبوت سے مراد نبوت کے کمالات کا ہمارے نبی افضل الرسل والانبیاء پر ختم ہونا ہے، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد وہی نبی آ سکتا ہے جو آپ کی امت میں سے اور آپ کے کامل تر پیراؤں میں سے ہو، جس نے تمام کا تمام فیضان آپ ہی کی روحانیت سے پایا ہو اور آپ ہی کے نور سے منور ہوا ہو، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہی بات حق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر گواہ ہے، اور لوگوں کو آپ کا حسن آپ کے سچے پیراؤں کے لباس میں جو کامل محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ میں فنا ہو دکھلاتی ہے، اور اس کے خلاف بحث کرنا جہالت ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتر نہ ہونے کا ثبوت ہے، اور اہل تدبیر کے لیے اس کی تفصیل کی کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے تو کسی مرد کے باپ نہیں تھے، لیکن آپ روحانیت کی روح سے کمال یافتہ شخص پر اپنے فیضان رسالت کے لحاظ سے باپ ہیں، اور آپ تمام انبیاء کے خاتم اور تمام مقبولوں کے سردار ہیں، اور سوائے اس شخص کے جس کے پاس آپ کی مہر کا نقش ہو اور آپ کی سنت کا پیرو ہو، کوئی شخص خدا تعالیٰ کی درگاہ میں کبھی رسائی نہیں پا سکتا، اور کوئی عمل اور کوئی عبادت آپ کی رسالت کے اقرار اور آپ کے دین اور آپ کی ملت پر پختگی کے ساتھ قائم ہوئے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اور جس نے آپ کو چھوڑا اور اپنی طاقت اور مقدور بھر آپ کی تمام سنن کی پیروی نہ کی، وہ ہلاک ہوا، اور آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، اور کوئی چیز آپ کی کتاب اور آپ کے احکام کو منسوخ کرنے والی یا آپ کی پاک باتوں کو تبدیل کرنے والی نہیں ہو سکتی، اور کوئی بارش آپ کی بارش جیسی نہیں ہو سکتی، اور جو شخص قرآن کی پیروی سے ایک ذرہ بھر باہر نکلا وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا، اور کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا اور نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ ان تمام باتوں کی پیروی نہ کرے جو ہمارے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جو شخص آپ کے حکام میں سے ایک ذرہ بھر بھی چھوڑتا ہے وہ تباہی کے گڑھے میں گرتا ہے، اور جو شخص اس امت میں سے کہلا کر بھی دعوی نبوت کے ساتھ یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ اس کی تربیت خیر البرایا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہوتی ہے، اور آپ کے نمونے کی پیروی کے بغیر وہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا،
اور یہ کہ قرآن شریف خاتم الشریعت ہے تو ایسا شخص ہلاک شدہ اور پکا کافر و فاجر ہے۔ اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ وہ آپ کی امت میں سے ہے اور جو کچھ اس نے پایا ہے آپ کے فیضان سے پایا ہے، اور یہ کہ وہ آپ کے باغ کا ایک پھل، آپ کی بارش کا ایک قطرہ، آپ کے انوار کی ایک جھلک ہے، تو ایسا شخص ملعون ہے، اور ایسے شخص پر اور اس کے مددگاروں اور پیروؤں اور ساتھیوں پر سب پر خدا کی لعنت ہے۔ اب آسمان کے نیچے ہمارے نبی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص جو آپ کا غیر ہو نبی نہیں، اور نہ ہی قرآن کریم کے سوا ہماری کوئی اور کتاب ہے، اور جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آپ دوزخ میں ڈالتا ہے۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اب شفیع صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے کہ جو خدا سچا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہیں۔ خدا سچ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق اور خدا کے درمیان شفیع ہیں۔ اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے، اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ موسیٰ نے وہ متاع پائی جس کو قرون اولیٰ کھو چکے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متاع پائی جس کو موسیٰ کا سلسلہ کھو چکا تھا۔ اب محمدی سلسلہ موسوی سلسلے کے قائم مقام ہے، مگر شان میں ہزارہا درجے بڑھ کر، مسیل موسیٰ سے بڑھ کر، مسیل موسیٰ سے بڑھ کر، اور مسیل ابن مریم سے بڑھ کر۔ بس یہ چند اقتباسات جو میں نے ان بے شمار اقتباسات میں سے لیے ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کے بارے میں تحریر فرمائے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی مختلف تعلیمات کی وضاحت کے بارے میں بھی ایک خزانہ ہے جو آپ نے پیش فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے نام نہاد علمبرداروں کو بھی عقل دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق صادق کی باتوں کو سنیں اور عامۃ المسلمین کی صحیح رہنمائی کرنے والے یہ بنیں۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ہے مکرم محمد موسیٰ صاحب درویش قادیان کا، جو 10 مئی 2015 کو 95 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم آخری عمر تک چلتے پھرتے رہے۔ وفات سے 4 روز قبل احمدیہ چوک میں ایک سڑک پر حادثے میں گرنے کی وجہ سے کن پٹی پر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے 4 روز امرتسر ہسپتال میں داخل رہے، اور اس کے بعد نور ہسپتال میں وفات ہو گئی۔ مرحوم موسی تھے۔ آپ کے خاندان کو خلافت اولیٰ کے زمانے میں بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ مرحوم ضلع شیخوپورہ کے گاؤں سید والا کے رہنے والے تھے۔ 1946 میں جب آپ نے فوج کی ملازمت چھوڑ کر قادیان میں رہائش اختیار کی تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو مرحوم نے بتایا کہ فوج کی سروس چھوڑ کر ذاتی کام شروع کرنے لگا ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ مجھے آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، اور اس وقت حالات پارٹیشن کے بھی ہو رہے تھے۔ 47 کی بات ہے، 46 میں نوکری چھوڑی تو ہجرت کر کے آپ نے پاکستان نہیں جانا، قادیان میں قیام رکھیں۔ چنانچہ آپ قادیان میں ہی ٹھہرے، اور اس طرح آپ 313 درویشان قادیان میں شامل ہو گئے، اور بڑی سعادت مندی سے درویشی کے دن گزارے۔ آپ کو سالہ سال صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر میں بالخصوص دارالمسیح میں خدمت کی توفیق ملی۔ مرحوم کو 2006 میں جلسہ سالانہ برطانیہ میں درویشوں کے نمائندے کے طور پر شرکت کی بھی توفیق ملی،
اور عالمی بیعت میں بھی آپ ہندوستان کے نمائندگی کی توفیق آپ کو ملی اور آپ سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے کرم لطیف صاحب سلسلے کی خدمت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ کی وفات 30 مئی 2014 کو ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے درویش شوہر کے ساتھ دیتے ہوئے بڑی درویشانہ زندگی بڑے صبر کے ساتھ بسر کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ دوسرا جنازہ ہے صاحبزادی سید امت الرفیق صاحبہ، جو حضرت سید میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ 6 مئی 2015 کو 80 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی سے اولاد نہیں تھی۔ دوسری شادی مکرمہ حضرت امت لطیف بیگم صاحبہ سے 1917 میں کی ہوئی، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ صاحبزادی امت الرفیق کا نمبر 8واں تھا۔ بڑی علمی شخصیت تھی، خاموش طبیعت تھی۔ ان کے بیٹے حمید اللہ نصرت پاشا ڈاکٹر ہیں فضل عمر اسپتال میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت اللہ پاشا صاحب نے 1953 میں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران احمدیت قبول کی تھی۔ 1960 میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے میرے والد صاحب کو میری والدہ سے رشتے کے متعلق تجویز دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے 2 ماموں تھے۔ بڑے ماموں بہت بڑے صوفی تھے، یعنی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب جو حضرت اماں جان کے بھائی تھے، اور چھوٹے ماموں بہت بڑے عالم تھے، یعنی حضرت میر اسحاق صاحب۔ تو میاں بشیر نے فرمایا کہ آپ کے لیے اپنے بڑے ماموں کی صاحبزادی امت الرفیق کا رشتہ تجویز کرتا ہوں۔ تو ان کے والد نے کہا حضرت مرزا بشیر صاحب سے کہ میرے رشتہ دار سارے غیر احمدی ہیں، تو میں رشتہ کس طرح کروں، بات کس طرح کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے سرپرست کے طور پر میں رشتے کی بات کرتا ہوں۔ چنانچہ 5 نومبر 1961 کو آپ کا نکاح ہوا اور اسی روز رخصتی ہو گئی، اور سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ نے ان کو سنایا ڈاکٹر نصرت پاشا کو کہ تمہاری امی کی شادی جب ہوئی اس وقت مسلم عہد بیمار تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے دعا کرائی، شادی کی اور نمائندگی میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مسلم عہد کو جب ملنے آئے اور جب مل کے نکلنے لگے تو حضرت مسلم عہد نے پیغام دیا کہ حضرت اللہ پاشا جن سے ان کی شادی ہوئی تھی امت الرفیق صاحبہ کی، ان کو کہہ دو۔ حضرت مسلم عہد نے فرمایا کہ آپ کو میں نے اپنی بیٹی دی ہے۔ ان کے بچے حمید اللہ نصرت پاشا صاحب، جیسا کہ میں نے کہا، واقف زندگی ہیں، فضل عمر اسپتال میں ڈینٹل سرجن ہیں۔ دوسرے بیٹے خضر پاشا دبئی میں ہیں، اور بیٹی ان کی ایک فرحانہ پاشا ڈاکٹر غلام احمد فاروق صاحب واقف زندگی کی اہلیہ ہیں، یہ بھی روا میں کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتے ہیں فاروق صاحب۔ امت الرفیق صاحبہ کو ایک لمبا عرصہ نائب صدر لجنہ کراچی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی، اور باوجود گھٹنوں کی تکلیف کے آپ ہر جگہ پہنچتی، دفاتر اونچی منزل میں تھے وہاں جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف زیادہ بڑھ گئی، لیکن بہرحال اپنے فرائض نہیں چھوڑے انہوں نے۔ بڑی غریب پرور تھیں اور غیر معمولی مدد کیا کرتی تھیں غریبوں کی، اور اخفاء میں رکھتی تھیں۔ خلافت سے عقیدت کا تعلق اس حد تک تھا کہ کوئی بات آپ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ 1974 میں جو حالات ہوئے اس کے بعد کچھ مہمان ان کے گھر آئے اور کھانے کی میز پر کسی نے کہا کہ اسمبلی کی کارروائی کے دوران حضور کو یعنی خلیفہ تعالی کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہنا چاہیے تھا، تو آپ نے اسی وقت انگلی کے اشارے سے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں سنوں گی میں۔ فوراً وہیں بات ختم کر دی۔ بڑا وفا کا تعلق تھا خلافت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو ریٹائرمنٹ جب ہو گئی تو صرف پینشن پہ گزارا تھا، حالات ذرا تنگ تھے،
تو ایک دن والدہ صاحبہ نے میری موجودگی میں والد صاحب سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی امت رفیق صاحبہ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ خیر الرازقین کی بشارت ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان کے میاں کو ورلڈ بینک نے ایڈوائزر کے طور پر رکھا اور کنسلٹنسی کی فیس پہ آنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے آمد بڑھ گئی. دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. ان کی بیٹی نے لکھا ہے، فرحانہ بادشاہ نے، کہ میری امی کا جو ہم نے سامان لپیٹا تو کچھ 15 منٹ لگے سب کچھ لپیٹنے میں. اور ایک خوبی جو ان کی یہ تھی کہ ان کا سارا سسرال غیر احمدی تھا. حضرت مسلم عود نے ان کو نصیحت کی تھی کہ غیر احمدی رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھنا، اور کہتی ہیں کہ امی نے اس نصیحت پر خوب عمل کیا اور ساری زندگی ابا کے ساتھ غیر احمدی رشتہ دار جو مختلف انداز میں صرف رشتہ دار ہی نہیں تھے بلکہ مخالفت کا بھی اظہار کرتے تھے، ساری زندگی ان کا مخالفت کے باوجود ان سے حسن سلوک رکھا. اور آخر وفات کے وقت ان میں سے بعضوں نے تسلیم کیا کہ ان جیسا ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجان کو بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.